بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خبریں سپریم کورٹ سے متعلق ہیں اور آئینی ترامیم سے متعلق جو ہے خبریں آ رہی ہیں، اور آج بڑی اہم سماعت ہوئی 63A سے متعلق، جس میں ووٹ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 9 اپریل 2022 کو، جب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سائفر لہرایا جا رہا تھا، جب امریکی سازش جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، میری حکومت گرائی جا رہی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور کامیاب بھی ہوگی۔ 174 اراکین نے ان کے خلاف ووٹ دیے تھے۔ یہ وہ وقت ہے ناظرین جب سندھ ہاؤس مرکز نگاہ تھا اور منحرف اراکین، تحریک انصاف کے منحرف اراکین جو ہے انہوں نے سندھ ہاؤس میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، جہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز کے تھرو جو ہے وہاں حملہ بھی کروایا گیا۔ اور پھر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، اس وقت کے صدر پاکستان نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی زیر صدارت ایک 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور منحرف اراکین جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوئے، جو تھے پنجاب اسمبلی کے جو اراکین تھے وہ ڈی سیٹ ہوئے تحریک انصاف کے، اور یہ معاملہ جو ہے یوں آگے بڑھتا رہا۔ پھر نظر ثانی کی اپیل اس فیصلے کے خلاف کی گئی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے رائے طلب کی تھی کہ جو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالے گا اس کا کیا ہو سکتا ہے، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ریفرنس دائر نہیں کرے گا تو اس پہ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تاہم 2022 میں ہی یہ اپیل دائر ہو گئی تھی نظر ثانی کی، لیکن 2 سال تک یہ اس اپیل پر سماعت نہیں ہوئی، اور آج یعنی کہ پہلا دن تھا اس سماعت کا۔ اس سماعت سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ سماعت جب یہ بینچ بنا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کرتے ہیں، انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس منیب اختر کو اس بینچ میں شامل کیا گیا، لیکن جب جسٹس منیب اختر سماعت میں نہیں آئے اور انہوں نے ایک نہیں 2 خط لکھے، کبھی انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس بینچ کا حصہ بنوں گا، لیکن سماعت جو ہے وہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہی کو چیلنج کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا جب یہ اجلاس ہوا تو اس میں بھی یہ شریک نہیں ہو، لیکن بینچ میں ایک اور جج صاحبان کو یہ شامل کیا گیا، اور یوں اس بینچ نے آج اپنی پہلی سماعت شروع کی۔ جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ اس بینچ نے جب سماعت شروع کی تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے وکیل جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ہارڈ ٹاک، جسے آپ کہیں کہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس میں مختلف قسم کے سوال اٹھائے گئے۔ ناظرین، میں آپ کو کچھ سوالات جو ہے وہ کچھ آبزرویشن جو ہے کچھ جو ریمارکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ تو لگتا ہے عدم اعتماد کی تحریک کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا، یعنی کہ 2022 کی جو تحریک عدم اعتماد تھی اسے غیر مؤثر بنانے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا، لوگوں کے ضمیر میں کون جھانکے گا کہ کس کا کون باضمیر ہے اور کون باضمیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں کہ ایک بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی آئین میں انحراف سے متعلق کیا ہے، وہاں اراکین ووٹنگ کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ کہنا تھا صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے۔
تو اس پر انہوں نے کہا قاضی فیصل صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انحراف کی سزا نہیں ہے، جبکہ فیصلے میں تو امریکی سپریم کورٹ کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ جو 2022 میں فیصلہ ہوا تھا اس میں امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، لیکن اب یہاں پہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انحراف کی سزا ہی نہیں ہے، تو بتائیں پھر فیصلے میں کیا غلط ہے؟ اس پر یہ کہا گیا شہزاد شوکت جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ آف بار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ 2022 میں درخواست دائر کی گئی تھی اور چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی سربراہ اگر ڈکلیریشن نااہلی کا بھیجے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہا گیا کہ کیا فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نااہلی ہوگی؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، فیصلے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ عدم اعتماد اگر ووٹ میں گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا۔ ناظرین، یہ کچھ ریمارکس سے آج کی سماعت کے، اور جس سے یہ لگ رہا ہے کہ 63A کی جو نظر ثانی کیس ہے وہ کس طرف جائے گا۔ ہمیں اس سماعت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آرگومنٹس آ رہے ہیں، جو ریمارکس آ رہے ہیں، وہ 2022 کے فیصلے کو جو ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں جو اپیل لی گئی تھی۔ اب دیکھیں، جب 2022 میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت جو منحرف اراکین تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا۔ پھر جو پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے 25 اراکین سے متعلق الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا۔ تو بیک وقت دو سزائیں جو ہیں وہ جو ہے اس میں آتی ہیں کہ ایک تو جو پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ووٹ تو کاسٹ ہو گیا، اب اس جو جرم ہوا ہے یا جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی، اب اس کی سزا جو ہے جو بعد میں دی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے اسے ہی روک دیا جائے، تو پھر سزا کیسی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور آج 63A کے متعلق جو سماعت ہوئی، کل دوبارہ یہ سماعت ہوگی، اور یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ 3-4 روز میں یا ایک ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ 25 اکتوبر جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، آخری ڈیٹ ہے قاضی فیصل صاحب کی مدت ملازمت پوری ہونے کی۔ تو نیا چیف جسٹس جو ہے اس نے بھی آنا ہے، اس نے بھی اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے، اور سپریم کورٹ کے معاملات کو جو ہے وہ 25 اکتوبر کے بعد کس طرف جاتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 63A کا اثر جو ہے، جو آئینی ترمیم کا پیکج آ رہا ہے اس پر بھی ظاہری باتیں پڑے گا، اور یہ حکومت تیاری کر رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ ترمیم جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت یہ آئینی ترمیم لائیں گے اور آئینی کورٹ بن کے رہے گی۔ اب اگر آئینی کورٹ بنتی ہے ناظرین، اور سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، تو پھر فیوچر میں جو ہے وہ سینیریو کافی ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا آج کی صورتحال، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔